صلوات محمد والے محمد سلامی ہر طرف شور بکا ہے وفات حضرت وفات حضرت چکی سے آواز بطول پاک فخر آسیا بطول پاک فخر آسیا ملائکات نہیں بے اذن گھر میں یہ قدر اہل بیت مصطفیٰ ہے پیامبر کو جو روتی تھی شب و روز اسی کو آج کن اسی کو آج کن سے زہرا دے یہ رو کر کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹتا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے یتیمی کا ہے یتیمی کا ہرے کو سامنا ہے سلامی خلق میں فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا گودی میں بٹھایا کبھی سینے سے لگایا بالائے جبیبوں سے لیے اور یہ سنایا لو پیاروں کے انگام جدائی کا وایا لو پیاروں کے انگام جدائی کا وایا اب تم سے جدا ہوتی بطولے ذرا ہے یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے حیدر سے کہا ان کو نہ پہنچے کوئی ایذا یہ ہے میرے پیارے نہ کبھی ان کو گھرکنا اور آپ سے ایک عرض یہ اب کرتی ہے زہرا پڑھی ہو میرے لاشے پر نماز ہے میرے مولا پڑھی ہو میرے لاشے پر نماز ہے میرے مولا فرقت میں نہ ان دونوں کی تڑپائیوں سا ہے بچوں کو میری قبر پر تم لائی بچوں کو میری قبر پر تم لائی نازک ہے مزاج ان کا یہ معلوم ہے مولا ہر بات میں بے ساختہ رو دیتا ہے چھوٹا ہے خوف لٹ جائے نہ سینے میں کلے جا تم اس کو میرے لاش بابی رونے نہ دینا تم اس کو میرے لاش بابی رونے نہ دینا سب گود میں لے مرتبہ قرآن کا
समझ कर, घुर के ना कोई अब इसे बिन मांगा समझ कर, घुर के ना कोई अब इसे बिन मांगा समझ कर, ये कह के किया बंद दरे हुजरयात है, सब खुर्दो कलान के रोने लगे बाहर, आवाज सुनी कलमे तैयब की बराबर, फिर कुछ न सदाई का सबने रोका, फिर कुछ न सदाई का सबने रोका, रहलत हुई बस आज रसूले अरबी की, लौट गई दुनिया से निशानी भी नबी की, लौट गई दुनिया से निशानी भी नबी की, अलक़िस्सा वो दिन मातम ज़हरा में जो गुज़रा, शब आई खुले गेसुओं से देने को परसा, हैदर ने किया गुस्ल का सामान मुहैया, मासूमा के हाथ में जो जख्म लगा था, मासूमा के हाथ में जो जख्म लगा था, मासूमा के हाथ में जो जख्म लगा था, वो दस्ते बतूला कमीदा नजर आया, ये देखते ही मुँह खोली के जिगर आया, ये देखते ही मुँह खोली के जिगर आया, नहला के जो कफन आने लगे मैयत ज़हरा, ज़ैनब ने कहा हाथों से सर पीट के अपना, अम्मा का मेरे हाथ तो सीधा करो बाबा, अम्मा का मेरे हाथ तो सीधा करो बाबा, रो रो के पुकारे ये खमीदा ही रहेगा, रो रो के पुकारे ये खमीदा ही रहेगा, ताबूत में फिर मैयते ज़हरा को लिटा कर, सबसे कालो बीबी रुखसत, सबसे कालो बीबी रुखसत, साहिब मेरे बच्चों को छुड़ाओ न खुदारा, खातिर से मेरी देर करो और गवारा, होएगा मेरी रूह पाए शान तुम्हारा, बच्चों से ज्यादा मुझे कोई नहीं प्यारा, बच्चों से ज्यादा मुझे कोई नहीं प्यारा, मासूमों से दम भर में बिछड़ जाएगी ज़हरा, फिर काहे कोई सीने से लिपटाएगी ज़हरा, फिर काहे कोई सीने से लिपटाएगी ज़हरा, एक मजलिस का ऐलान समाअत फरमा लें। बसिलसिले शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 3 जमाद सानी ठीक 7:30 बजे शब बेमकाम बैतुल क़ाइम पुरानी हवेली, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम मौलाना रज़ा अब्बास खान साहब क़िबला बयान फरमाएंगे। अंजुमन अल अब्बास गुरोह शहदा अबुल फ़ज़ल अंजुमन गुलशन ज़हरा सीना ज़नी करेंगी। आपके चश्म बेरा गम ख़ौरान शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा शिरकत के मुतमन्नी हैं, शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والجود التقوية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب الزمان وخليفة الرحمن الإمام الإنس والجان الإمام بالحق المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ذان گرامی، سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا اور مختصر سورہ ہے کہ جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے. یہ آیات کے حساب سے، حروف کے حساب سے سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر معنی اور مفہوم کے حساب سے بہت بڑا سورہ ہے. یہ محافظ قرآن ہے، یہ محافظ قرآن کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. ذان گرامی، سورہ کوثر کی چند فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، پروردگار دو عالم حوض کوثر سے اسے سیراب کرے گا. اور روایت میں ہے کہ جو شخص چاہتا ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خواب میں آپ کا دیدار کرے، وہ شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ کوثر کی اگر تلاوت کر کے سو جائے تو خواب میں پیغمبر اکرم کی زیارت اسے نصیب ہوتی ہے. اس کا عمل بتایا گیا ہے، اور بہت سارے عمل سورہ کوثر کے بتائے گئے ہیں کہ بہت مؤثر سورہ ہے، بہت مؤثر. انسان اگر کسی مشکل میں پھنس جائیں، ایک واقعہ، ایک روایت اور بیان کر دوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کسی شخص کو اپنے سے دور کرے، روایت میں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کسی شخص کو کہ جو اس کے لیے مضر ہے یا اس سے وہ نہیں ملنا چاہتا، وہ اپنے سے دور کرے، 9 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کر اس کی جانب دم کر دیں تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، وہ شخص اس سے دور ہو جاتا ہے. کسی شخص کو دور کرنا ہے تو 9 مرتبہ
اس سورے کی تلاوت کی جائے۔ تو بہت سارے اس کے فوائد بتائے گئے ہیں، اس کے عمل ہے، بہت سارے عمل ہیں کہ کتنی مرتبہ کتنی تعداد آپ پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو کیا ملے گا، اس کے اعمال بتائے گئے ہیں بہت سارے ذاہر گرامی، اس لیے کہ اس سورے میں اللہ نے محافظ قرآن کا بیان کیا ہے، اعلان کیا ہے۔ اس سورے کا شان نزول میں کہتے ہیں نا کہ جب پیغمبر اکرم کے فرزند جناب عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ شہزادی جناب خدیجہ کو اللہ نے 2 بیٹے بھی عطا کیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا طاہر، اور آپ کا اور ایک نام تھا طاہر کا عبداللہ تھا۔ 2 بیٹے عطا کیے تھے، یہ دونوں بیٹے آپ ہی کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ تو جب جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو عاص بن وائل یہ شخص پیغمبر اکرم سے ملاقات کرتا ہے مسجد الحرام میں، اور اس کے بعد جب لوگ اسے سوال کرتے ہیں کہ تم کس سے ملاقات کر رہے تھے، کس سے گفتگو کر رہے تھے، تو اس نے یہ کہا کہ میں ابتر سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے پیغمبر اکرم کو یہ لفظ استعمال کیا۔ ذہن گرامی آپ دیکھیں، یہ لفظ ابتر کہتے ہیں عربی میں جس کی نسل منقطع ہو چکی ہے، اسے کہتے ہیں ابتر، جس کی نسل منقطع ہو گئی۔ کہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ نسل اور اولاد بیٹے سے چلتی ہے، اس لیے عرب میں جس کی بیٹا نہیں ہوتا تھا اسے ابتر کہا جاتا تھا، بیٹی کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں، اللہ چاہتا تو پیغمبر کو بیٹے عطا کرتا، مگر پروردگار نے چاہا کہ بیٹی عطا کریں، اور ایسی بیٹی عطا کریں کہ تاکہ عرب کو سبق بھی مل جائے کہ بیٹیوں کا کیسا احترام کیا جاتا ہے، بیٹی کسے کہتے ہیں، اور پھر ہم بیٹی کے ذریعے رسول کی نسل کو آگے بڑھا کر بتائیں گے کہ بیٹی کے ذریعے بھی نسل آگے بڑھتی ہے۔ ذہن گرامی کہ سب سے پہلے اس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا ابتر کا، اور واقعات میں نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو بہت سارے طعنے دیے گئے تھے، بہت سارے آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، مگر کسی بھی تہمت سے، کسی بھی برائی سے پیغمبر اکرم کے چہرے پہ کبھی شکن نہیں آتی تھی، بڑے صابر حلیم۔ مگر کہتے ہیں کہ جیسے بعض لوگوں نے جب ابتر کہا تو پیغمبر کے چہرے پہ شکن آئی، ابتر کہا کہ دم مریدہ، یعنی جس کی نسل منقطع ہو چکی ہے۔ اس قدر پیغمبر اکرم دل آزردہ ہوئے اس بری لقب سے، اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو کسی کو برے القاب سے مت پکارو، اس کی بہت بری سزا ہوتی ہے دنیا میں۔ وہ گناہ جو انسان دنیا میں ہی اس کا عذاب چکتا ہے وہ ہے کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے، برے القاب کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ جو کسی کو برے القاب دیتا ہے وہ اسی دنیا میں، اسی زندگی میں عذاب چکتا ہے۔ عاص بن وائل کے تاریخ میں کہتے ہیں اس کے 10 بیٹے تھے۔ اللہ نے جب اس نے ابتر کا لفظ استعمال کیا، اس کے 10 بیٹے اسی کے آنکھوں کے سامنے ایک کے بعد ایک مر جاتے ہیں، اور اس کی نسل اسی کے سامنے منقطع ہو گئی، اور وہ خود ابتر بن گیا۔ یاد رکھیں جو شخص کسی پہ انگلی اٹھاتا ہے، یاد رکھیں 3 انگلیاں خود اسی کی طرف بھی پلٹتی ہیں۔ یاد رکھیں جو کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے 3 انگلیاں خود اسی کی جانب بھی پلٹتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو کسی کی جانب تم برے القاب دیتے ہو تو یاد رکھو تم بھی 3 برابر اسی اللہ تمہیں لوٹائے گا اس چیز کو۔ پھر ذالک رحمی دیکھیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب کوثر کی تفسیر میں دیکھیں کہ ظاہر ہوتا ہے اور باطن بھی ہوتا ہے۔ ظاہر سے یہی کہا گیا ہے کہ حوض اللہ نے پیغمبر کو حوض کوثر عطا کیا ہے، ایسا حوض کوثر کہ جہاں پر آپ کی امت جمع ہوگی اور وہاں سے سیراب ہوگی، اور جو حوض کوثر سے سیراب ہوگی وہ یقیناً جنتی ہوگی۔ حوض کوثر اذان گرامی، اس کے بعد اس کا جو معنی کہا جاتا ہے کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، خیر کثیر کو کہا گیا ہے۔ اور خیر کثیر سے کیا مراد ہے؟ تو ظاہری معنی کہا گیا ہے کہ حوض کوثر سے مراد حوض کوثر عطا کیا گیا ہے،
اور اس کا باطن اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی بیٹی عطا کی ہے جس سے نسل عطا ہوگی، ایسے فرزند عطا ہوں گے کہ جو صاحب خیر ہوں گے، جو حجت خدا ہوں گے، حجت خدا ہوں گے. کہ تمام اہل سنت کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے جو خیر کثیر عطا کیا ہے شہزادی کونین کو، کہ آپ کی نسل سے جو اولاد عطا فرمائی ہیں، جو سادات. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور بالخصوص سادات کو اس قدر مارا گیا ہے، اس قدر کاٹا گیا ہے تاریخ میں، کہ بہت سارے ایسے مساجد بنائی گئی ہیں کہ جس میں سادات کا خون استعمال کیا گیا ہے، اس میں ایک قطرہ پانی استعمال نہیں کیا گیا، فقط سادات کے خون کے ذریعے اس میں ملایا گیا ہے. اس کے بعد دیواریں کھڑی کی گئی ہیں، مسجد بنائی گئی ہیں. عزیزان گرامی سوچیں، یہ اس طرح اجر رسالت مسلمانوں نے تاریخ میں ادا کیا ہے. عزیزان گرامی اس کے بعد اہل سنت کا مفسر زمخشری، عزیزان گرامی سارے مسلمان مانتے ہیں کہ اس کے پائے کے برابر کوئی مفسر اہل سنت میں نہیں ملتا ہے. اگر کوئی اہل سنت زمخشری کو انکار کر دے یعنی وہ سنت اہل سنت سے خارج ہے. زمخشری کہتا ہے کہ اللہ نے شہزادی کونین کو کوثر کہہ کے، خیر کثیر کہہ کے بتا دیا کہ تم چاہو جتنی نسل زہرا کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں بڑھائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں بڑھائیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا. اور اس نے خود کہا ہے کہ آج خود تاریخ گواہ ہے، دنیا کے کسی بھی گوشے کنارے میں چلے جاؤ دیکھو تمہیں سادات نظر آ جائیں گے. اور فقط سادات ہی نہیں بلکہ صاحب خیر ہے. کتنے ہمارے علماء مراجع کرام دیکھیں آج سادات میں سے ہیں، کتنے علماء ہمارے سادات جو خدمت دین کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو دین مکتب اہل بیت کے لیے انہوں نے وقف کر دیا اپنی زندگی کو. کتنے شہداء آپ کو ملیں گے سادات میں سے، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے اسلام کی، مکتب اہل بیت کی دفاع میں. عزیزان گرامی کی یہ خیر کثیر ہے، اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. امام سے سوال کیا گیا، مولا کیا بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے؟ تو امام نے کہا کیا تمہیں شک ہے؟ کہا مولا میں اطمینان کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی دلیل ہے قرآن سے؟ کہا کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہا کہ یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، بتاؤ حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ حضرت عیسیٰ اپنی ماں سے منسوب تھے اور حضرت مریم آپ جناب ابراہیم کے نسل سے تھی. تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو بھی جناب ابراہیم سے کہا کہ یہ بھی جناب ابراہیم کی نسل سے ہے، یہ بیٹے کی نسل سے ہے. عزیزان گرامی یہ ایک مرتبہ ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام آپ پیغمبر اکرم کی زیارت کے لیے جب پہنچتے ہیں تو ساتھ میں ہارون رشید بھی ہے خلیفہ وقت. جب امام آ کر روضے پہ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہارون بھی ساتھ آتا ہے، اور سب سے پہلے ہارون سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو. اس لیے کہ عباسی خلفاء جو ہیں وہ عباس سے ان کا نسب ہوتا ہے، اور عباس رسول خدا کے چچا، عباس ابن عبد المطلب یہ رسول خدا کے چچا، تو انہی کی نسل سے یہ عباسی خلفاء آئے ہیں. عباسی خلفاء ہارون عباسی خلفاء میں سے ہیں. تو جب اس نے اپنی نسبت بتانے کے لیے بڑے اس سے آ کر کہا کہ اے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، تو میرا مولا اور آپ کا مولا آگے بڑھتا ہے. بڑھنے کے بعد کہتا ہے السلام علیک یا ابی یا جدی یا ابی. ساتویں امام نے سلام کیا، اے میرے بابا اے میرے جد آپ پر میرا سلام ہو. جیسے ہی ہارون نے سنا کہ آپ نے کہا ابھی، یہ آپ کے بابا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ کہا کیسے ثابت کیجیے آپ کہ یہ آپ کے بابا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی تو نسل مولا کائنات سے ہے، آپ فرزند مولا کائنات ہیں، اور مولا کائنات پیغمبر اکرم کے بھائی ہوتے ہیں، تو مگر باپ کیسے ہو گئے؟ کہا کہ دیکھو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی اولاد سے ہیں، اور حضرت مریم جناب ابراہیم کی اللہ نے قرآن میں
جناب عیسیٰ کو ابراہیم کی نسل سے کہا، قرآنی دلیل پیش کی، اس کے بعد سے کہا دیکھو میں تمہیں اور ایک واضح کر دیتا ہوں ایک مثال سے، بتاؤ اگر پیغمبر اکرم دوبارہ زندہ ہو جائیں اور حاضر ہو جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگے، تم سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگے، تم اپنی بیٹی دو گے؟ کہا کہ ہمارے لیے افتخار ہوگا کہ پیغمبر ہماری بیٹی مانگے، ہم ہماری بیٹی کو ضرور دیں گے، پیغمبر اکرم کو ضرور دیں گے۔ کہا اگر یہی چیز پیغمبر ہم سے کریں کہ اگرچہ کہ نہیں کریں گے، یہ سوال ہم سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہماری بیٹیاں پیغمبر پر محرم ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ہماری بیٹی سے پیغمبر کبھی اپنا رشتہ نہیں مانگیں گے کیونکہ خود انہی کی بیٹیاں ہوتی ہے، مگر تمہاری بیٹی ضرور لے سکتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری بیٹیاں نامحرم ہیں، غیر ہے، ہم اپنے ہیں، تم غیر ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ امام نے ثابت کیا کہ نسل بیٹی سے۔ عزیزان گرامی دیکھیں خیر کثیر اللہ نے بیٹی کو تب کہا ہے قرآن میں کہ دیکھیں بیٹیوں کا بڑا عظمت ہے، مرتبہ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جو جناب خضر نے جو 3 واقعے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں کہ جناب خضر نے حضرت موسیٰ کے ساتھ 3 واقعات کیے تھے، یعنی تکوین میں تصرف کیا تھا، اسی میں سے ایک واقعہ تھا کہ انہوں نے ایک بیٹے کو، ایک فرزند کا آپ نے قتل کر دیا تھا۔ تو موسیٰ نے سوال کیا اس خضر آپ نے کیا کر دیا ہے، ایک نفس کو آپ نے، کہ جناب خضر اور موسیٰ میں طے تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے، جیسے سوال کریں گے، اعتراض کریں گے، ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی آ جائے گی۔ جب 3 واقعات ہوئے، واقعات ہونے کے بعد جب جناب خضر نے کہا کہ موسیٰ کہ اب تمہارے میں صبر نہیں ہے، تم میری شاگردی نہیں کر سکتے ہو، اس کے بعد کہا کہ اب سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ تو واقعات تھے، ان میں سے جس بچے کو میں نے قتل کیا ہے یہ اللہ کی مرضی تھی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں اللہ اپنی مرضی اپنے بندوں کے ذریعے بھی پورا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں اگر وہ آیت کہ جہاں پر اللہ نے اپنی ساری مرضیاں مولا کائنات کو دے دی تو اعتراض نہ کرنا کہ اللہ اپنی مرضی بندے کو دے سکتا۔ اللہ نے حضرت خضر کے ذریعے بتا دیا ہے اللہ اگر چاہے تو اپنے بندے کے ذریعے اپنی مرضیوں کو پورا کریں، حضرت خضر نے کہا یہ اللہ کی مرضی تھی کہ یہ بیٹا ان سے چھین لیا جائے اور اس کے بدلے انہیں اولاد عطا کی جائے کہ جو خیر کثیر کے ذریعے خیر کثیر ہوگی، جو ان کے لیے باعث برکت ہوگی، اس لیے کہ یہ فرزند ان کے انحراف اور کفر کا باعث بنے گا، اس لیے کہ اس کے ماں باپ نیک ہیں، ان کے ماں باپ اللہ کے بندے ہیں اور یہ فرزند ان کی گمراہی کا سبب بنے گا، تو اللہ نے ان سے یہ لے لیا اور اس کے بعد انہیں ایک ایسا فرزند عطا کرے گا کہ جو خیر کثیر ہوگا۔ چھٹے امام نے کہا تم جانتے ہو اللہ نے انہیں کیا عطا کیا تھا؟ امام نے کہا اللہ نے انہیں بیٹی عطا کی تھی، وہ ماں باپ کو اللہ نے بیٹی کی شکل میں اولاد عطا کی تھی اور اس بیٹی سے اللہ نے 70 انبیاء پیدا کیے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بات۔ دیکھیں اس بیٹی سے اللہ نے پھر 70 انبیاء اس قدر عظمت ہے، اس قدر فضیلت ہے کہ دیکھو بیٹیوں کو کم نہ سمجھنا، بیٹیوں کی بڑی عظمت رکھنا۔ جب ایک شخص آ کر چھٹے امام سے کہا مولا مجھے اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، امام نے فرمایا بتاؤ اللہ نے تمہیں کیا اولاد عطا کی ہے؟ کہا مجھے بیٹی عطا کی ہے، بیٹی۔ مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، خوش ہو گئے۔ کہا تم نے نام کیا رکھا؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام فوری نام پوچھا کرتے تھے، بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا، بیٹی کا نام کیا رکھا؟ اہل بیت کی عادت تھی، فوری سوال کرتے تھے، ناموں کے متعلق بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی دیکھیں نام کو کم اہمیت نہ سمجھیں، اچھے نام اپنی اولاد کے لیے رکھیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا میں نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ مولا کہتے ہیں فاطمہ
اتنی مرتبہ مولا دہراتے ہیں جیسے مولا تسبیح پڑھ رہے ہیں. مولا کو یہ نام اتنا پسند آیا. عزیزان گرامی سوچے کس قدر بہترین نام اگر انسان اپنی اولاد کا رکھتا ہے, نام پکارنے میں اسے لذت آئے, پکارنے میں کہیں علی, فاطمہ, حسن, حسین. عزیزان گرامی روایات میں جس گھر میں ایسے نام ہوتے ہیں اس گھر سے شیاطین دور ہوتے ہیں. عزیزان گرامی دیکھیں ہماری اولاد ہے مگر ہم نے فقط نام رکھ دیا, وہ اتنا اثر آ گیا کہ شیاطین ایسے گھر سے دور ہوتے. امام بہت خوش ہوئے, نام لیا. اس کے بعد سے امام نے کہا کہ دیکھو تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا مگر کبھی اسے تماچا نہ مارنا, کبھی اسے نہ دھڑکنا. دیکھو اپنی بیٹی کے کبھی تماچے نہ مارنا, کبھی اسے برا بھلا نہ کہنا, اس لیے کہ تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا. فاطمہ رکھا. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام اپنی ماں کا بڑا احترام کرتے تھے, اپنی ماں کا. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا سب سے پہلے عیسیٰ نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر یہ وظیفہ رکھا کہ میں اپنی ماں کا احترام کروں. عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام اپنی ماں کا بڑا احترام کرتے ہیں. آپ بارہا یہ سنتے ہیں کہ جب بھی مجلس عزا برپا ہوتی ہے, فرش عزا بچھتی ہے, عزائے امام حسین برپا ہوتی ہے, تو ایک غریب ماں آتی ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے. جب ایک ماں کے لیے فرش عزا بچھائی جاتی ہے ایام فاطمیہ, عزیزان گرامی دیکھیں ایام فاطمیہ میں علماء اکرام ہمیشہ اپنے گھروں میں مجالس برپا کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ایک ایسا وسیلہ ہے سارے معصومین کو آپ بلا سکتے ہیں. اس لیے کہ ایام فاطمیہ میں جہاں بھی مجلس عزائے فاطمہ بیان ہوتی ہے سارے معصومین آ جاتے ہیں, امام حاضر آ جاتے ہیں. اس لیے کہ ہماری جدہ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں, ہماری مادر گرامی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ ایک ذاکر نے امام حسن کو خواب میں دیکھا. امام حسن کو خواب میں دیکھا. امام حسن نے کہا کہ اے ذاکر تو میری سخت مصیبت نہیں پڑتا ہے. اس ذاکر نے کہا مولا میں آپ کی ہر سخت مصیبت پڑھتا ہوں. ذاکر سے مولا نے کہا نہیں تو میری سخت مصیبت نہیں پڑھتا. ذاکر نے کہا مولا میں آپ کے تمام سخت مصائب پڑھتا ہوں. مولا آپ کو ایسا زہر دیا گیا کہ اگر وہ خطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا ساری سمندر کی مچھلیاں مر جاتی. ایسا زہر آپ کو دیا گیا کہ جس زہر کے ذریعے آپ کے 72 ٹکڑے بہن نے تشت میں دیکھے. جیسے ہی زینب نے حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا زینب غش کھا کر زمین پہ گر گئی. امام حسن نے کہا زینب یہ تو جگر کے ٹکڑے ہیں, کربلا میں حسین. امام حسن نے کہا نہیں نہیں میری یہ سخت مصیبت نہیں ہے. ذاکر نے کہا مولا میں آپ کی یہ سخت مصیبت بھی پڑھتا ہوں کہ جب آپ دنیا سے گزر رہے تھے آپ کا 3 سال کا قاسم باپ کے جنازے سے لپٹ کے رو رہا تھا. امام حسین نے قاسم کو گود میں اٹھایا, کہا قاسم یتیم نہ سمجھنا, اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا. کبھی امام حسین گود میں لیتے ہیں, کبھی عباس گود میں لیتے ہیں. آپ کے قاسم کو ایسا سہارا ملا کہ قاسم کبھی یتیم نہیں ہوا مگر ہائے سکینہ. عزیزان گرامی امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں نہیں میری سخت مصیبت یہ بھی نہیں ہے. ذاکر نے کہا مولا میں آپ کے قاسم کی اس مصیبت کو بھی پڑھتا ہوں کہ جب قاسم جنگ کے میدان میں گئے ہیں ماں نے کہا قاسم دیکھو جنگ کے میدان میں جا رہے ہو, دیکھو زندہ واپس نہ آنا. قاسم نے کہا اماں میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس زندہ نہیں آؤں گا. جب میری لاش آئے گی آپ میری لاش کو پہچان نہیں پائے گی. قاسم نے ماں سے ایسا وعدہ کیا, ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے حسین نے اب آگے دامن میں جمع کیا. عزیزان گرامی امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں نہیں میری سخت مصیبت یہ بھی نہیں ہے, میری سخت مصیبت یہ ہے کہ میں 7 سال کا تھا, میں اپنے بھائی حسین کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھا. ارے میری ماں در و دیوار کے درمیان ایک ظالم نے اپنے لات سے اب جو دروازہ گرایا
دیوار کے درمیان تڑپتی رہ گئی، میں روتا رہا، ہائے میری اماں، ہائے میری ماں، میرا حسین میرے سینے سے لپٹ کے رو رہا تھا۔ ارے ایک شخی آگے بڑھا، ارے قنفذ نے اپنا تازیانہ اٹھایا، ارے کبھی مجھ پہ مارتا، کبھی حسین پہ مارتا، ارے ایک جانب میری ماں، ایک جانب قنفذ کے تازیانے، ارے میرے بابا کے گلے میں رسن باندھ کر لے جایا گیا۔ عزیزان گرامی، ہاں ایک مغوہ ایسا بھی آیا کہ شہزادی کون ہے، یہ کہتی ہے یا علی غسلی فی اللیل دفنی فی اللیل۔ شہزادی نے کہا علی مجھے رات میں دفن کرنا، اے علی میرے جنازے میں وہ ظالمین نہ آئے جنہوں نے میرا حق غصب کیا ہے۔ اے علی آپ کا حق غصب کیا ہے۔ عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ مولا کائنات نے بچوں کو کہا بچوں ماں کو غسل و کفن دینا ہے، دفن کرنا ہے، دیکھو دیکھو بلند گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ کہیں مدینے والے سن لیں، کہیں مدینے والے سمجھ لیں گے کہ زہرا دنیا سے گزر گئی ہے۔ مدینے والوں کہا کہ ہم کل صبح تشییع جنازہ کریں گے، سب کو واپس بھیجا دیا گیا۔ ایک مرتبہ غسل و کفن کا اہتمام کیا گیا، مولا کائنات غسل دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ سلمان فارسی کہتے ہیں مولا کائنات نے ایسی چیخ ماری، ایسی چیخ ماری، رونے لگے، اے زہرا۔ سلمان فارسی نے پوچھا یا علی آپ نے خود بچوں کو کہا تھا ذرا آہستہ گریہ کرنا، آہستہ گریہ کرنا، مگر آپ جب غسل دے رہے تھے آپ خود بیتاب ہو کے ایسے گریہ کر رہے تھے، آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ سلمان سے کہا سلمان زہرا نے وصیت کی تھی رات کی تاریکی میں غسل و کفن دینا، اے سلمان جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا زہرا کا ہاتھ پہلو سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ زہرا نے وصیت کی یا علی میرا کرتا میرے بدن سے نہیں اتارنا۔ میں سمجھ نہ پایا، اب جب دیکھا ہاتھ پہلو پہ پیوست ہے، پھسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ ارے زہرا نہیں چاہتی تھی کہ زہرا کے بدن سے کرتا اتارا جائے، علی ٹوٹی ہوئی پھسلیاں زہرا کی دیکھے۔ اے سلمان زہرا نے علی اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم عہد بیت کے، پروردگار ہمیں جو بیمار ہے علیل ہے، جو التماس سے دعا کہی گئی ہے بالخصوص اس مومن کے لیے کہ جسے لنگز کا انفیکشن ہو گیا ہے، پروردگار اس بندے کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سیدہ زاہدہ بیگم بنت سید مہدی حسین باقری اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے لیے سال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔